بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انسپیکٹر جمشید سیریز ناول کالا شیطان پارٹ 4 فرزانہ کا سوال۔ لو یار فاروق، اس شیطان کی خالہ کے تو سوالات بھی لاجواب ہونے لگے۔ محمود نے برا سا منہ بنا کر کہا، تو اس میں کچھ لینے کی کیا ضرورت ہے؟ فاروق بڑبڑایا، آخر کس طرح ابا جان؟ میں تو سمجھ ہی نہیں سکی کہ سوال لاجواب تھا یا غیر لاجواب۔ فرزانہ کے لہجے میں اب تک حیرت تھی۔ بھائی غور کرو، سمجھ جاؤ گی۔ محمود، فاروق، کیا تم اس سوال کا جواب دے سکتے ہو کہ فرزانہ کا سوال کس طرح لاجواب تھا؟ انسپیکٹر جمشید ان کی طرف مڑے۔ بھلا ابا جان، ہم کس طرح سے بتا سکتے ہیں؟ سوال کرنے والی فرزانہ ہے اور اس کے سوال کو لاجواب محسوس کرنے والے آپ، درمیان میں ہم بیچارے کون؟ فاروق نے بیچارگی کے عالم میں کہا۔ محمود، تم کیا کہتے ہو؟ جی سوچ رہا ہوں ان حالات میں کیا کہوں، اس نے بوکھلا کر کہا۔ خان رحمان، تم کیا کہتے ہو؟ انسپیکٹر جمشید بھی شاید شوخی پر اتر آئے تھے۔ بھائی میں کوئی جاسوس نہیں ہوں، خان رحمان نے گھبرا کر کہا اور وہ بے اختیار مسکرا دیے۔ خیر آؤ پہلے سرکس کا جائزہ لے لیں۔ ویسے اب میں فرزانہ کے سوال اور مسٹر اسکاٹ کے جواب کی روشنی میں اس سرکس کا معائنہ کروں گا۔ حیرت ہے ابا جان، آپ اب سوال اور جواب کی روشنی کو بھی کام میں لانے لگے۔ فرزانہ نے آنکھیں پھیلائیں۔ ہاں بھائی، انسان کو چاہیے وہ کسی چیز کو ضائع نہ ہونے دے، معمولی سے معمولی چیز سے بھی کوئی فائدہ اٹھا لے۔ وہ بولے۔ اسی وقت ایلن پو ان کی طرف مڑا۔ آپ پہلے جانوروں کے احاطہ دیکھنا پسند کریں گے یا انسانوں کا؟ انسانوں کا، کیونکہ انسان اشرف المخلوقات ہے۔ وہ مسکرائے۔ وہ انہیں ایک ایک خیمہ دکھاتا پھرا۔ ایک خیمے میں انہیں ایک بوڑھا فنکار نظر آیا۔ اس کی آنکھوں میں تیز چمک تھی۔ اس خیمے میں چند عجیب و غریب سی چیزیں نظر آئیں۔ چمکدار پتھر اور پلاسٹک اور لکڑی کی بنی ہوئی کئی ہی طرح کی گڑیاں رکھی تھیں۔ انسپیکٹر جمشید نے ان چیزوں کو غور سے دیکھا، پھر بوڑھے فنکار سے بولے، آپ بھی پروگرام کرتے ہیں؟ جی نہیں، میں فنکاروں کو تربیت دیتا ہوں اور انہیں مشق کراتا ہوں، اس نے جواب دیا۔ آپ کا نام؟ مجھے تمام سرکس والے انکل کہہ کر بلاتے ہیں، برسوں سے اسی نام سے پکارا جا رہا ہوں، اب تو مجھے یاد بھی نہیں کہ میرا اصل نام کیا ہے۔ بہت خوب مسٹر انکل، کیا آپ کو ہیپٹنزم سے دلچسپی ہے؟ جی ہاں، بھلا اس علم سے آج کے دور میں کسے دلچسپی نہیں ہوگی؟ شکریہ، انسپیکٹر جمشید مسکراتے ہوئے کہتے ہوئے باہر نکل گئے۔ انہوں نے جان مائیکل، ڈالی، ٹام اور بینگو کے بھی خیمے دیکھے، اگرچہ وہ خیموں میں موجود نہیں تھے، شاید وہ مسٹر اسکاٹ کے کمرے میں ہی رہ گئے تھے، لیکن ان کے خیمے میں کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئی جو انہیں اپنی طرف متوجہ کر سکتی۔ اس کے بعد وہ جانوروں کے احاطے میں داخل ہوئے۔ یہاں ہر قسم کے جانور موجود تھے، ہاتھی، شیر، گھوڑے، بندر، ریچھ اور ان کے علاوہ بھی بہت سے دوسرے جانور موجود تھے۔ انہوں نے ان پر سرسری نظر ڈالی اور معائنہ ختم کر دیا۔ پھر وہ ایلن پو کے ساتھ مسٹر اسکاٹ کے کمرے میں آئے۔ انہوں نے دیکھا مسٹر اسکاٹ کے علاوہ خیمے میں کوئی نہیں تھا۔ انہوں نے اسے رخصت لی اور بیرونی دروازے کی طرف چل پڑے۔ راستے میں ان کی نظر جان مائیکل کے خیمے پر پڑی۔ انہوں نے دیکھا کہ اس کے خیمے کے باہر ایک بہت بڑی بھیڑ لگی ہے۔ لوگ کافی بے تاب نظر آ رہے تھے۔ یہ دیکھ کر ان کی حیرت کی انتہا نہیں رہی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے جب انہوں نے جان مائیکل کے خیمے کو دیکھا تھا تو یہاں کوئی بھی نہیں تھا، یہاں تک کہ جان مائیکل بھی نہیں تھا۔ یہ بھیڑ ضرور اس دوران جمع ہوئی تھی جب وہ جانوروں کا احاطہ دیکھ رہے تھے۔ خان رحمان، آگے بڑھ کر کسی شخص سے پوچھو یہ سب یہاں کیوں جمع ہیں۔ خان رحمان گئے اور جلد ہی واپس آ گئے۔ آتے ہی انہوں نے کہا، یہ سب لوگ جان مائیکل سے ملنے کی غرض سے آئے ہیں۔ اوہ، ان کے منہ سے نکلا اور پھر ان کی آنکھیں حیرت اور خوف سے پھیل گئیں۔ سرکس کے باہر نکلتے ہی انہوں نے ایک میڈیکل اسٹور سے پروفیسر داؤد کی تجربہ گاہ کے نمبر ملائے۔ سلسلہ فوراً ہی مل گیا۔ انہوں نے پروفیسر صاحب کی آواز سنتے ہی کہا، بس آپ کی خیریت معلوم کرنے کے لیے فون کیا تھا۔ یہاں ہر طرح خیریت ہے، فکر نہ کرو، انہوں نے کہا۔
रिसीवर रख कर उन्होंने फ़ोन के पैसे दुकानदार को दिए और बाहर निकल आए। इसी वक्त एक आदमी तेज़ी से उनकी तरफ आया। सर, जॉन माइकल से मुलाकात के लिए आने वालों की तादाद में हर लम्हा इजाफा होता जा रहा है। और ये लोग अभी थोड़ी देर पहले ही आना शुरू हुए हैं? इंस्पेक्टर जमशेद ने पूछा। जी हाँ। खैर, किसी को कुछ ना कहो, निगरानी जारी रखो। ये कहकर वो जीप की तरफ बढ़ गए और बोले, हमें फौरन घर पहुंचना है। खैर तो है अब्बा जान, आप काफ़ी घबराए हुए लग रहे हैं। फरजाना बोली, नहीं खैर, मैं घबराया हुआ तो नहीं हूँ। वो बोले, तो फिर घर किस लिए जा रहे हैं? एक ज़रूरी काम की वजह से। लेकिन नहीं, सबको वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मैं ही चला जाता हूँ। तुम अपने अंकल के साथ प्रोफेसर साहब के पास चले जाओ। खान रहमान, होशियार रहने की ज़रूरत है। मेरा ख्याल है प्रोफेसर साहब को अगवा करने की कोशिश की जाएगी। अगर ये बात है तो हम पलक झपकने में ही वहाँ पहुँच जाते हैं। अंकल, क्या आपके हाथ में अलादीन का चिराग लग गया है? फरजाना मुस्कुराई। नहीं, फ़िलहाल तो सोने की एक कान हाथ लगी है। आओ, अब देर करना मुनासिब नहीं। इंस्पेक्टर जमशेद घर की तरफ और वो चारों तजर्बा गाह की तरफ रवाना हुए। वो ताला खोलकर घर में दाखिल हुए और फिर अपने मेकअप रूम में घुस गए। यहाँ हुलिये तब्दील करने की बेशुमार चीज़ें भरी पड़ी थीं। 1 घंटे की मुसलसल मेहनत के बाद वो अपनी शक्ल सूरत, लिबास और रंग ढंग इस कदर तब्दील कर चुके थे कि महमूद, फरजाना और फारूक भी गौर से देखने पर उन्हें पहचान नहीं सकते थे। इसके बाद वो घर से पैदल ही निकले, अपने गिरदो पेश एक सरसरी सी निगाह डाली और सड़क पर निकल आए। अभी किसी के ताक़ुब का शुबा नहीं हुआ था। एक खाली टैक्सी उनके करीब से गुजरी। उन्होंने उसे रोकने की कोशिश नहीं की। 1 मिनट भी नहीं गुजरा था कि एक और टैक्सी गुजरी। उन्होंने उसे भी जाने दिया। तीसरी टैक्सी देखते ही उन्होंने हाथ का इशारा दे दिया। टैक्सी उनके करीब रुक गई। उन्होंने उसमें बैठते ही कहा, सतरंग सर्कस। टैक्सी चल पड़ी। सर्कस के मेन गेट पर पहुंचकर उन्होंने टैक्सी रुकवाई, बिल अदा किया और गेट की तरफ बढ़े। गेट पर वही दोनों चौकीदार खड़े थे। मुझे जॉन माइकल से मिलना है। अंदर चले जाएं जनाब, दाएं तरफ नवा खैमा उन्हीं का है, लेकिन रश बहुत है। मुलाकात की बारी बहुत देर में आएगी। परवाह नहीं, मैं तमाम दिन इंतज़ार करने के लिए तैयार हूँ। ये कहकर वो अंदर बढ़े और जॉन माइकल के खैमे के सामने पहुँच गए। यहाँ लोगों की भीड़ पहले से निस्बतन कई गुना बढ़ गई थी। खैमे से बाहर बेंच डाल दिए गए थे। लोग अब बेंचों पर कतार की सूरत में बैठे थे। ये भी बैठ गए और सोच में गुम हो गए। ये सिलसिला सर्कस देखने पर शुरू हुआ था। वो सोच रहे थे अगर वो सर्कस देखने के लिए ना आते तो क्या फिर भी वो किसी तरह इस सर्कस की तरफ मुतवज्जा होते। उनका जहन इस सवाल का जवाब नहीं दे सका। वो इंतज़ार करते रहे। अपनी जगह पर वो यहाँ इकराम को भी भेज सकते थे या किसी और को। इस तरह वो अपना वक्त बचा सकते थे, लेकिन इस तरह उनका इत्मीनान नहीं होता। वो एक अनजाना सा खतरा महसूस कर रहे थे, अगरचे अभी तक खतरे का कोई वाज़ेह सबूत सामने नहीं आया था। और उन्हें ये भी ख्याल आ जाता था कि कहीं वो इस मर्तबा वहम का शिकार तो नहीं हो गए। लेकिन फिर उन्हें प्रोफेसर दाऊद को मिलने वाले धमकी आमेज दावतनामा याद आता तो वो फौरन ये यकीन करने पर मजबूर हो जाते कि इन्हें वहम हरगिज़ नहीं हुआ। तकरीबन 3 घंटे के बाद उनकी बारी आई और वो खैमे में दाखिल हुए। उन्होंने देखा जॉन माइकल के अलावा और कोई नहीं है। आइए मोहतरम, आपका नाम? उसने शगुफ्ता आवाज़ में कहा। मुझे सरदार चंगेज़ी कहते हैं। उन्होंने पहले से सोचा हुआ नाम ले दिया। मालूम होता है आप चंगेज़ खान की नस्ल से हैं। जॉन माइकल ने मुस्कुराते हुए कहा। ओफ, आप तो नजूमी मालूम होते हैं। इंस्पेक्टर जमशेद ने पुरजोश लहजे में कहा। शुक्रिया, मैं नजूमी नहीं हूँ। हाँ, तो आप मुझसे किस लिए मिलने आए हैं? उसने सरसरी अंदाज अख्तियार किया। आपके कल के अल्फाज सुनकर वो बेवकूफ़ ही होगा जो आपसे मुलाकात करना ना चाहे। ओहो, तो आप भी मेरे हम ख्याल हैं। जॉन माइकल ने खुश होकर कहा। बिल्कुल, मैं बहुत अरसे से ये महसूस कर रहा हूँ कि ये सब क्या है। कैसी अजीब और गरीब बातें हैं। आपके ख्यालात सुनकर मुझे यूँ लगा जैसे आपने मेरे ख्यालात के सामने पेश कर दिए हों। शुक्रिया,
اب آپ کیا چاہتے ہیں؟ بس چاہنا وانا کیا ہے، آپ جیسے روشن خیال لوگوں کو ملنے کو دل چاہا سو چلا آیا۔ انہوں نے کہا، گویا اس ملک میں میرے بہت سے ہم خیال موجود ہیں، بھلا اس میں بھی کوئی شک ہے؟ بہت خوب، میں چاہتا ہوں میرے سب ہم خیال آپس میں ایک ہو جائیں، اتفاق کر لیں، اس طرح ان کی ایک طاقت بن جائے گی۔ لیکن اس کی کیا ضرورت ہے جناب؟ انسپکٹر جمشید نے چوکتے کی ایکٹنگ کی۔ ہم خیال جب تک ایک نہ ہوں ان کی کوئی طاقت نہیں ہوتی، کوئی جماعت نہیں ہوتی، اس طرح انہیں کوئی نہیں پوچھتا، انہیں کوئی نہیں مانتا۔ کیا آپ یہ نہیں چاہتے کہ ہم سب ایک ہو کر دنیا کو بتا دیں کہ حقیقت کیا ہے؟ انسپکٹر جمشید تھک سے رہ گئے، یہی خطرہ وہ محسوس کر رہے تھے، تاہم انہوں نے اپنے چہرے سے خیالات ظاہر ہونے نہ دیے اور بولے، بات تو پتے کی ہے، مجھے اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ انہوں نے پوری طرح سے آمادگی ظاہر کرتے ہوئے کہا، آپ اس وقت تو اپنا نام اور پتہ اس کاپی پر درج کر دیں، کل آپ پھر آئیے گا، اس وقت میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کو کیا کرنا ہے، بلکہ یہ کہ ہم سب کو کیا کرنا ہے۔ بہت بہتر، انسپکٹر جمشید نے کہا اور میز پر رکھی موٹی کاپی پر اپنا نام سردار چنگیزی لکھا اور پتے کی جگہ خان رحمان کا پتہ اور فون نمبر بھی لکھ دیا۔ اپنا نمبر نوٹ کر لیں، کل آپ اس نمبر کے حوالے سے گفتگو کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ، انہوں نے کہا اور نام کے سامنے لکھا ہوا نمبر پڑھا۔ یہ 980 نمبر تھا، یعنی جان مائیکل سے مل چکے پہلے افراد کافی تھے۔ وہ سناٹے میں آ گئے، اتنے کم وقت میں اتنے زیادہ لوگ خدا کو نہ ماننے والے تھے، انہیں افسوس ہوا کہ مسلمان کس دور سے گزر رہے ہیں۔ وہ اٹھے، جان مائیکل کو سلام کر کے باہر نکلے۔ انہوں نے باہر لگی ایک قطار پر نظر ڈالی اور پھر بیرونی دروازے کی طرف چل پڑے۔ اچانک انہوں نے سامنے سے آتے ایک آدمی کو دیکھا، اسے دیکھ کر وہ چونک کر رک گئے تھے۔ دل ہی دل میں انہوں نے کہا، نہیں، یہ شخص جان مائیکل سے ملنے نہیں آیا، یہ نہیں ہو سکتا۔ وہ اسے اچھی طرح جانتے تھے اور وہ بھی انہیں جانتا تھا۔ اگر اس وقت وہ میک اپ نہ ہوتے تو دونوں اس جگہ ایک دوسرے سے مل کر دھک سے رہ جاتے۔ وہ ایک بہت بڑا سرکاری آفیسر تھا، ایک ذمہ دار پوسٹ پر لگا ہوا تھا، اور انسپکٹر جمشید کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ یہ شخص بھی خدا کا منکر ہوگا۔ چند قدم آگے چل کر انہوں نے تصدیق کرنے کے لیے گردن گھما کر اس سمت دیکھا جہاں جان مائیکل کے خیمے کے سامنے لمبی سی قطار میں لوگ بینچوں پر بیٹھے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ وہ قطار میں سب سے آخر میں بیٹھنے کے بجائے سیدھا دروازے کی طرف بڑھا۔ یہ دیکھ کر انہیں حیرت ہوئی، اب وہ رکنے پر مجبور ہو گئے، رخ موڑ کر کھڑے ہو گئے۔ وہ شخص ایک چٹ پر اپنا نام لکھ کر خیمے کے دروازے پر کھڑے نگراں کو دے رہا تھا۔ وہ کاغذ لے کر اندر گیا اور پھر فوراً ہی باہر نکل کر اس نے انہیں اندر جانے کا اشارہ کیا۔ دوسرے ہی لمحے وہ خیمے میں داخل ہوئے۔ انسپکٹر جمشید حیرت کا بت بنے کھڑے رہ گئے۔ انسپکٹر جمشید سیریز ناول کالا شیطان، اگلا باب، پر کمال حملہ۔ دھت تیرے کی، محمود نے جھنجھلا کر اپنی ران پر ہاتھ مارا، اور ابھی اس نے ایسا کیا ہی تھا کہ خان رحمان نے کار چلا دی۔ کیوں بھائی، خیر تو ہے؟ یہ صبح صبح بیچاری ران سے کیا قصور ہو گیا؟ خان رحمان نے مسکرا کر کہا، قصور ران سے نہیں، میرے دماغ سے ہوا ہے۔ محمود بولا، تو پھر بیچاری ران کو کیوں پیٹ رہے ہو؟ فاروق بولا، اب اور کیا کروں بھائی، دیکھو نا، ابا جان ہمیں الو بنا کر چل دیے۔ الو بنا کر چل دیے؟ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ تمہارا دماغ تو نہیں چل گیا؟ کہیں تم نے بھنگ تو نہیں پی لی؟ بھلا ابا جان ہمیں الو کیوں بنائیں گے؟ فاروق کہتا چلا گیا، توبہ ہے تمہاری زبان سے، کبھی تو رک رک کر بول لیا کرو۔ فردانہ نے بھنا کر کہا، بات بے بات انگارے چبانا تمہاری گھٹی میں پڑا ہے۔ فاروق نے گنگنانے کے انداز میں کہا، واہ کمال ہے بھائی، حیرت انگیز۔ خان رحمان نے خوش ہو کر کہا، بھائی یہ جملہ بلکہ پر کمال جملہ آپ نے کس طرح کہا؟ فاروق بوکھلا کر بولا، تم سے اور کیا تمہارے فرشتوں سے کہوں گا؟ خان رحمان بولے، کیوں انکل، مجھ سے کیا قصور سرزد ہو گیا ہے؟ فاروق گھبرا گیا، بھائی ایک جملے میں 3 محاورے شامل کر دیے،
اور وہ بھی اس خوبصورتی سے جیسے انگوٹھی میں نگینہ فٹ بیٹھ جاتا ہے۔ وہ بولے، واہ انکل، خوب پکڑا آپ نے اسے۔ فرزانہ نے شریر لہجے میں کہا، پکڑا؟ کیا مطلب؟ تم تو اس طرح کہہ رہی ہو جیسے مجھ سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا ہے۔ یہ غلطی نہیں تو اور کیا ہے، بلکہ میں تو اسے خوفناک غلطی کہوں گی۔ فرزانہ بول پڑی، تمہارے کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ انکل کی داد تو مجھے مل رہی ہے۔ سوال یہ ہے کہ محمود نے دھت تیرے کی کیوں کہا تھا؟ خان رحمان کو جیسے اچانک یاد آیا، وہ تو میں نے اس لیے کہا تھا کہ اس کے خیال میں ابا جان ہمیں الو بنا کر چل دیے، جبکہ میں ایسا نہیں سمجھتا۔ فاروق نے کہا، چلو محمود تم بتاؤ، تم نے ایسا کیوں سمجھا تھا؟ فرزانہ بولی، بھائی وہ یہ بات بتائے بغیر چل دیے کہ فرزانہ کا سوال لاجواب کس طرح تھا، اور وہ اس کے سوال کی روشنی میں کس طرح سرکس کی تلاشی لینا چاہتے ہیں۔ اوہ ہاں واقعی، خیر اگر وہ بتائے بغیر چلے گئے ہیں تو کیا ہوا، ہم خود کیوں نہ فرزانہ کے سوال کی لاجوابی کی تہہ تک پہنچنے کی کوشش کریں؟ محمود بولا، یہ ٹھیک رہے گا، اس بہانے راستہ بھی طے ہو جائے گا۔ فاروق نے کہا، تو میں فرزانہ کا سوال دہراتا ہوں، انکل ذرا آپ بھی دماغ لڑائیے۔ محمود کہتے کہتے سانس لینے کے لیے رکا ہی تھا کہ خان رحمان بول اٹھے، اچھا لڑاؤں گا۔ ان کے لہجے میں اتنی معصومیت تھی کہ وہ مسکرائے بغیر نہ رہ سکے۔ شکریہ انکل، محمود نے خوش ہو کر کہا، اور پھر بولا، فرزانہ نے مسٹر اسکاٹ سے سوال کیا تھا کہ مسٹر اسکاٹ، ہال میں تو آپ کی آواز بہت موٹی لگ رہی تھی اور اس وقت بہت باریک، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس پر مسٹر اسکاٹ نے جواب دیا تھا کہ وہ آواز کو بھاری بنانے کی کوشش جان بوجھ کر کرتے ہیں تاکہ لوگوں پر ماحول کا اثر زیادہ سے زیادہ ہو۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ سوال ابا جان کے خیال کے مطابق لاجواب کس طرح ہے؟ ظاہر ہے کہ مسٹر اسکاٹ کے جواب کی وجہ سے ہی ہوگا۔ وہ ماحول کو اپنی پراسرار آواز سے زیادہ بااثر بناتے ہیں۔ آخر کیوں؟ سوال یہ ہے، اور ہمیں اس سوال کا جواب تلاش کرنا ہے۔ پروفیسر انکل کی تجربہ گاہ تک سب کو سوچنے کی مہلت دی جاتی ہے۔ خان رحمان نے گویا اعلان کیا، اور وہ سوچ میں ڈوب گئے، یہاں تک کہ تجربہ گاہ کے دروازے پر پہنچ گئے۔ وہ سب چونک اٹھے جب کار رک گئی اور خان رحمان کی آواز ان کے کانوں سے ٹکرائی، ارے بھائی کیا سو گئے ہو؟ کار سے اتر کر اندر داخل ہوئے تو محمود چلتے چلتے رک گیا۔ اس کی پیشانی پر فکروں کی لکیریں ابھر آئی تھی۔ اسے رکتا دیکھ کر فرزانہ، فاروق اور خان رحمان بھی رک گئے اور سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگے۔ کچھ محسوس کیا؟ کیا کہنا چاہتے ہو؟ فرزانہ نے فوراً کہا، تجربہ گاہ کی نگرانی کی جا رہی ہے۔ محمود بولا، ہم نے تو ایسی کوئی بات محسوس نہیں کی۔ تو پھر اوپر جا کر دیکھ لو۔ محمود نے کندھے اچکائے، ہاں یہ ٹھیک رہے گا۔ آخر وہ اوپر پہنچے۔ محمود اور خان رحمان نے تو تجربہ گاہ کا رخ کیا۔ فاروق اور فرزانہ چھت پر جانے کے لیے زینے کی سیڑھیاں چڑھنے لگے۔ اوپر پہنچ کر انہوں نے تجربہ گاہ کے چاروں طرف کا جائزہ لیا۔ پروفیسر داؤد کی تجربہ گاہ شہر سے کافی فاصلے پر جنگل کے کنارے پر واقع تھی۔ یہ جگہ انہوں نے تجربہ گاہ اس لیے بنوائی تھی تاکہ شہر کے شور شرابے سے محفوظ رہ سکیں۔ انہوں نے دیکھا تجربہ گاہ کے چاروں طرف 4 آدمی درختوں کی اوٹ لیے کھڑے تھے۔ یہ محمود، فاروق اور فرزانہ ہی تھے جنہوں نے ان کی موجودگی کو محسوس کر لیا تھا۔ لیکن بھائی یہ ابا جان کے محکمے کے لوگ بھی تو ہو سکتے ہیں، فاروق نے خیال ظاہر کیا۔ نہیں، ابا جان کے محکمے کے لوگ اس طرح چھپ کر نگرانی نہیں کر سکتے، فرزانہ بولی۔ تب پھر وہ لوگ کہاں ہیں؟ آخر انہوں نے تجربہ گاہ کی نگرانی کی ہدایات تو دی گئی تھیں۔ ہاں ضرور دی تھیں، اور اب 2 ہی باتیں ہو سکتی ہیں، یا تو وہ لوگ ابھی تک کسی وجہ سے پہنچے نہ ہوں، یا پھر ان لوگوں کے ہتھے چڑھ گئے ہیں۔ خدا نہ کرے ایسی کوئی بات ہو، ورنہ یہ بہت خطرناک بات ہوگی، فاروق بولا۔ تو پھر آؤ نیچے چل کر محمود اور انکل سے مشورہ کریں۔ ہم انکل اکرام اور ابا جان کو فون کر کے ان سے مشورہ بھی لے سکتے ہیں، فرزانہ نے تجویز پیش کی۔ تجربہ گاہ میں پہنچے تو پروفیسر داؤد اور خان رحمان کو باتیں کرتے پایا۔ پروفیسر انہیں دیکھتے ہی بولے، کیوں بھائی تم دونوں کہاں رہ گئے تھے؟ جی ہم ذرا چھت پر معائنہ کے لیے گئے تھے۔
ہمارا خیال ہے کہ کچھ لوگ تجربہ گاہ کی نگرانی کر رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے یہ لوگ آپ کے دشمن ہوں، لیکن اس کا بھی امکان ہے کہ یہ وہ لوگ ہوں جنہیں نگرانی پر قائم کیا گیا تھا۔ یہ معلوم کرنا کیا مشکل ہے، ہم اکرام صاحب سے ان کے بارے میں معلوم کر سکتے ہیں۔ خان رحمان بولے، ٹھیک ہے، میں ابھی ان سے فون پر بات کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر محمود نے سب انسپکٹر اکرام کے نمبر ڈائل کی۔ چند سیکنڈ کے بعد سلسلہ مل گیا اور دوسری طرف سے اکرام کی آواز سنائی دی۔ ہیلو انکل، یہ میں ہوں محمود۔ آپ نے تجربہ گاہ کی نگرانی پر کتنے آدمیوں کو مقرر کیا تھا؟ 4 کو، دوسری طرف سے کہا گیا۔ اور کیا انہیں یہ ہدایت بھی دی تھی کہ وہ چاروں درختوں کی اوٹ میں رہ کر تجربہ گاہ کی نگرانی کریں؟ بالکل، میں نے انہیں یہی ہدایت کی تھی، اس نے جواب دیا۔ شکریہ انکل، بس یہی معلوم کرنا تھا۔ کیوں، خیر تو ہے؟ ہم نے یہ محسوس کیا تھا کہ شاید نگرانی دشمن کی طرف سے ہو رہی ہے۔ انسپکٹر صاحب کہاں ہیں؟ اکرام نے پوچھا۔ وہ شاید سترنگ سرکس گئے ہیں۔ اگر کوئی خطرہ محسوس کرو تو خبر کر دینا، میں پہنچ جاؤں گا۔ شکریہ انکل، محمود نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ اب کیا کہتے ہو؟ فرزانہ بولی۔ اب کچھ کہنے کی کیا ضرورت رہ گئی ہے؟ صاف ظاہر ہے یہ وہی 4 آدمی ہیں جنہیں نگرانی پر مقرر کیا گیا ہے۔ محمود نے کہا، اگر تم ایسا سمجھے ہو تو یوں ہی صحیح، ورنہ میں تو اب بھی مطمئن نہیں ہوں۔ فرزانہ بولی، یہ تمہاری خاص عادت ہے، بلا وجہ وہم میں مبتلا ہو جاتی ہو۔ فرض کیا ہمارے 4 آدمیوں کی جگہ دشمن کے 4 آدمیوں نے لے لی، یعنی ان پر قابو پانے کے بعد، اس صورت میں ہمیں تبدیلی کا پتہ کس طرح لگے گا؟ فرزانہ نے سوال کیا۔ سب اس کی بات سن کر چونک اٹھے۔ انہوں نے محسوس کیا کہ فرزانہ نے بہت پتے کی بات کہی ہے اور اس کا زبردست امکان موجود ہے۔ تب پھر تم کیا کہتی ہو؟ محمود نے پریشان ہو کر کہا، یہ کہ پہلے تو انکل اکرام سے ان 4 کے بارے میں پوری معلومات حاصل کرو۔ ان کے خفیہ نمبر بھی ضرور ہوں گے، یا پھر انکل سے کہو کہ ان سے بات کرنے کی کوشش کریں۔ اگر ان کی طرف سے جواب مل جائے اور وہ مطمئن ہو جائیں کہ 4 انہی کے آدمی ہیں تو پھر فکر کی کوئی بات نہیں۔ فرزانہ نے کہا، میں اس ترکیب کو مناسب نہیں سمجھتا، کیونکہ اگر اس طرح کا یہ لوگ دشمن کے آدمی ہوئے تو خبردار ہو جائیں گے، ہمیں کوئی اور ترکیب کرنا ہوگی۔ فاروق بولا، تب پھر ترکیب بھی تم ہی بتاؤ۔ فرزانہ مسکرا کر بولی، ضرور، کیوں نہیں۔ تم یہ نہ سمجھو کہ تمہارے علاوہ ہم میں سے کسی کو کوئی ترکیب سوچ نہیں سکتی۔ سنو، میں اور محمود کوٹھی سے باہر جا کر جائزہ لیں گے کہ وہ اپنے آدمی ہیں یا دشمن کے۔ اگر ہمارے آدمی ہیں تو صاف ظاہر ہے وہ ہمیں بالکل کچھ نہیں کہیں گے، اور اگر وہ دشمن ہوئے تو تمہارا آملیٹ آسانی سے بنا دیں گے۔ فرزانہ نے جل بھن کر کہا، اگر ایسا ہوا تو آملیٹ میں تمہیں بھی حصہ ملے گا، فکر نہ کرو۔ فاروق نے مسکرا کر کہا، ٹھیک ہے، میں بھی اس آملیٹ کو ضرور مزے لے کر کھاؤں گی۔ فرزانہ بولی، آؤ محمود، ہم چل کر جائزہ لیں۔ فاروق نے کہا، چلو بھائی ٹھہرو، ہمیں اس معاملے میں اچھی طرح غور کر لینا چاہیے، کہیں ہم کوئی غلط قدم نہ اٹھا بیٹھیں۔ خان رحمان بول پڑے اور وہ رک گئے، سب سوچ میں گم ہو گئے۔ آخر خان رحمان نے کہا، ٹھیک ہے، آج ترکیب فرزانہ کی نہیں، میں بتاؤں گا۔ ان کا لہجہ شوخی سے بھرپور تھا۔ ویری گڈ، اب ہوئی نا بات؟ فرزانہ کھلکھلا اٹھی۔ سنو، ہمیں اکرام سے ان 4 کے نام اور حلیے معلوم کر لینے چاہیے، اس طرح محمود اور فاروق باہر نکل کر یہ بات نہایت آسانی سے جان لیں گے کہ وہ دشمن کے آدمی ہیں یا اپنے۔ ترکیب تو واقعی ٹھیک ہے، محمود نے کہا اور فون پر اکرام کے نمبر ڈائل کرنے لگا۔ دوسری طرف سے اس کی آواز سنتے ہی اس نے کہا، ہیلو انکل، جو 4 سادہ لباس والے آپ نے تجربہ گاہ کو نگرانی پر مقرر کیے ہیں، ان کے نام اور حلیے بتا سکتے ہیں؟ ہاں، کیوں نہیں۔ ان کے نام دلبر، رحمان، خادم اور فیاض ہیں۔ اب حلیے سنو۔ دلبر ذرا لمبے قد کا بڑی بڑی مونچھوں والا آدمی ہے۔ رحمان دبلا پتلا ہے، اس کے چہرے پر داڑھی مونچھیں نہیں ہیں، اس کی ناک بہت لمبی ہے۔ خادم سانولے رنگ کا آدمی ہے، باریک مونچھیں۔ فیاض بہت چھوٹے قد کا آدمی ہے۔ آخر بات کیا ہے؟ ہمیں ڈر ہے کہ ان 4 آدمیوں کی جگہ دشمن کے 4 آدمیوں نے نہ لے لی ہو۔ اوہ، پھر اب تم لوگ کیا کرنے کا ارادہ رکھتے ہو؟
ہم تجربہ گاہ سے نکل کر دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے آدمی ہیں یا نہیں۔ یہی ترکیب مناسب رہے گی، کیونکہ وائرلیس کے ذریعے معلوم کرنا مناسب نہیں ہوگا۔ اگر ہمارے آدمی ان کے قابو میں آ چکے ہیں تو وائرلیس سیٹ بھی ان کے قبضے میں ہوگا، لہذا وہ ہوشیار ہو جائیں گے۔ کیا میں آ جاؤں؟ اکرام نے جلدی جلدی کہا۔ ابھی نہیں، پہلے ہم باہر جا کر حالات کا جائزہ لے لیں۔ اچھی بات ہے، میں فون پر موجود ہوں، اگر کوئی خطرہ ہو تو مجھے فوراً خبر دینا۔ ٹھیک ہے، یہ کہہ کر محمود نے ریسیور رکھ دیا اور بولا، آؤ چلیں بھائی، آپ لوگ دروازے اندر سے بند کر لیں، جب تک ہماری آواز نہ سنیں کھولنے کی کوشش نہ کریں۔ ٹھیک ہے، تم فکر نہ کرو، اپنا خیال رکھنا، پروفیسر داؤد محبت بھرے لہجے میں بولے، اور وہ تجربہ گاہ سے نکل کر بیرونی دروازے کی طرف چل پڑے۔ فرزانہ ان کے پیچھے آ رہی تھی تاکہ جوں ہی وہ نکلے دروازہ اندر سے بند کر لے۔ تمہارے پاس ہتھیار تو کوئی نہیں ہے؟ اس نے فکر مند لہجے میں کہا۔ تو اور کیا ہوا؟ تم نے سنا نہیں؟ مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ فاروق مسکرایا۔ ان کے باہر نکلتے ہی فرزانہ نے دروازہ بند کر دیا۔ دونوں نے صدر دروازے کا رخ کیا اور باہر نکل کر پیدل ہی شہر جانے والی سڑک پر چل پڑے۔ وہ جانتے تھے کہ نگرانی کرنے والے انہیں دیکھ رہے ہیں، لیکن ظاہر ہے وہ سلیمانی ٹوپی پہن کر تو نکل نہیں سکتے تھے۔ جب وہ اتنی دور آئے کہ تجربہ گاہ نظروں سے چھپ گئی تو وہ واپس مڑے اور چکر کاٹ کر ان درختوں کے پیچھے پہنچ گئے جن کی اوٹ میں انہوں نے 4 نگرانی کرنے والے آدمیوں کو دیکھا تھا۔ اب وہ زمین پر لیٹ گئے اور سینے کے بل رینگنے لگے۔ وہ اندازے سے آگے بڑھ رہے تھے۔ کوشش یہی تھی کہ اس طرح ان 4 کو اچھی طرح دیکھ لیں گے اور یہ معلوم کر لیں گے کہ وہ دشمن کے آدمی ہیں یا اپنے، لیکن اس سے پہلے ہی انہیں ٹھٹک کر رک جانا پڑا۔ ان کی آنکھیں خوف اور دہشت سے پھیل گئیں۔ دوستوں، یہ تھا انسپیکٹر جمشید سیریز کے ناول کالا شیطان کا 4تھا پارٹ۔ امید ہے ناول آپ کو پسند آ رہا ہوگا۔ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ شکریہ اور اللہ حافظ۔